آج 11 ربیع الاول پیر کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 ربیع الاول پیر کے دن کا یہ ایسا نایاب وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے اللہ پاک بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کا وظیفہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جو کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ اپنے محبوب کو آمد پر خوشیاں مناتا ہے، رحمتوں برکتوں کے خزانے بانٹتا ہے، رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج ربیع الاول کی 11 تاریخ آ چکی ہے۔ بہت سے بہن بھائی ابھی بھی ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ نے بھی ابھی تک ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا ہے تو آج یہ دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کے دیکھیں۔ آپ میں سے جو کوئی رزق کے لیے پریشان ہے رزق مل جائے گا، دولت کے لیے پریشان ہے دولت مل جائے گی، نوکری شادی قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سی بڑی حاجت، بڑی سی بڑے مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ یاد رکھے گا ربیع الاول کے مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فضیلت و برکت حاصل ہے۔ رمضان کے مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، 5 وقتی نمازیں بن جاتی ہیں، روزے رکھتے ہیں، دن رات عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کو فضیلت و برکت حاصل ہے صرف اور صرف قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ لیکن ربیع الاول کے مہینے میں صاحب قرآن شریف لائے جن پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ آج جو بہنیں جو بیٹیاں مائیں پریشان بیٹھی ہیں اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، جو بے اولاد بیٹھے ہیں بے اولادی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بے اولاد سے مکمل طور پر نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج جو کوئی مقروض بیٹھا ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں۔ یہ آقائے دو جہاں کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جن کے لیے یہ دنیا چاند ستارے زمین آسمان ہر شے تخلیق فرمائی اسی ہستی کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آج اگر کسی بھی مسلمان کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے یا خوشی آ جاتی ہے تو وہ انسان اپنے اوقات سے زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ آج تو اللہ کے محبوب کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب کی ولادت پر اللہ کتنی خوشیاں منائے گا۔ آج اللہ کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ جو بندہ اپنے پسند کا نصیب تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اللہ سے اپنے من چاہے مرادیں پورے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے غربت بے چینی کا خاتمہ چاہتا ہے، وہ آج 11 ربیع الاول پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر رب کی رحمتیں برکتیں چھما بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ آپ نے صرف یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں۔ جب 11 ربیع الاول پیر کا دن آ جائے تو آپ اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں نیت لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج آپ جیسی نیت کریں گے جیسا گمان کریں گے آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ آج اللہ کریم سے مانگتے وقت یہ نہ سوچے گا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ زمینوں کا آسمانوں کا مالک ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آپ نے اس رب سے مانگنا ہے۔ یقین کیجئے آپ اپنے ذاتی مکان بھی مانگے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔
لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 11 ربیع الاول پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ ایک بار اصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے اپنے مقصد کی نیت کر کے مانگے گا۔ آج اللہ کریم سے اپنے اوقات نہیں، اللہ کے عظمت کے مطابق مانگنا۔ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ سے مانگنے کا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہے۔ یاد رکھے گا یہ اللہ والوں کا عمل، اللہ والوں کے طریقے سے، اللہ والوں کی ترتیب سے بتا رہا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اچھی طریقے سے سمجھیں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھو پہلے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں پھر اللہ ہر حاجت کو پورا کرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج جب آپ اللہ اکبر پڑھیں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اللہ اپنی بڑائی سن کر آپ کے تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے گا، آپ کی من چاہے مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے اللہ اکبر کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائے۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی بھی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، صرف 11 بار اللہ اکبر توجہ سے پڑھنا کافی ہے۔ بس کوئی پڑھنے والا ہو، اللہ کو منانے والا ہو، اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ سے اللہ کی بڑائی کے وسیلے سے مانگنے والا ہو۔ اللہ اکبر پڑھتے ہی آپ پر رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر پڑھتے ہی آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی ہر مشکل پریشانی، آپ کی ناممکن حاجات ممکن ہونا شروع ہو جائے گی۔ 11 بار اللہ اکبر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے والا اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ آپ کے اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین، جن کے لیے دنیا تخلیق کی گئی، وہ جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ جن کے لیے اللہ نے اعلیٰ مقام قائم رکھا ہے، جن کے لیے جنت کی نوید ہے، وہ بھی اللہ سے توبہ طلب کرتے تھے۔ اتنے پاک ہستی اللہ سے توبہ طلب کرے اور استغفار کرے۔ میں اور آپ تو پھر گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی جانے انجانے میں بہت سی ایسے غلطیاں، بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے حبیب استغفار کر سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟
آج آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11-10 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 10 بار پڑھتے ہی آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اور جس کی سچی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہی جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لی، اب آپ نے جو تیسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا غنیو کو وظیفہ ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے، یا غنیجو رب کا صفاتی نام ہے، اور جب یا اللہ یا غنیجو کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اس نام کو پڑھنے والے کو غنی کر دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ یا اللہ یا غنیجو کو 11 بار ربیع الاول کے پیر کے دن پڑھتا ہے، اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جو ربیع الاول کے مہینے میں ہاتھ پھیلا کر مانگ لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا غنیو کو کیسا پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا اللہ یا غنیو کو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا غنیو کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلالیہ سے مانگے۔ اللہ پاک ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اللہ پاک ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا، اللہ پاک ہر پریشانی کو دور فرمائے گا، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر میں فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ پہ ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔